تارکول کی خالی سڑک اس وقت خون سے تر تھی۔ کوئی 27 یا 28 برس کا نوجوان اس وقت سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس خون تھا۔ سرخ سیال اس کے جسم سے نکلتا ہوا سڑک کو بھگو رہا تھا۔ درد حد سے سوا تھا۔ اس نوجوان کے پیٹ اور بازو پہ گولی لگی تھی۔ یہ اس کے دشمنوں کا کام تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے کرانے میں ایک مصنوعی پن سا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ اس کا فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ چاہتا تو پولیس یا پھر اپنے کسی گھر والے یا دوست کو کال کر کے بلا سکتا تھا۔ ہسپتال بھی قریب ہی تھا۔ وہ اگر چاہتا تو بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن کسی طرح وہاں جا سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ اس درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے کرانے کے بعد وہ چپ ہو جاتا تھا، بالکل ساکت۔ شاید وہ اس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے ناگواری سے اس گاڑی کو قریب آتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ گاڑی اسے بالکل قریب آتی نظر آئی تھی۔ گاڑی کے شیشے شاید کھلے تھے، کیونکہ وہاں سے کسی کے چیخ چیخ کے بولنے کی مدھم سی آواز اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے چلانے والی شاید ایک لڑکی تھی، جو کہ بغیر سڑک پہ دھیان دیے موبائل پہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی۔ جب میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ ڈریس نتاشا پہن چکی ہے اور اب میں کسی صورت اس ڈریس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تو کس سے پوچھ کے خریدا وہ ڈریس؟ مقابل شاید حق میں کچھ بول رہا تھا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر سامنے سڑک پہ پڑے وجود پہ پڑی تھی۔ اس نے فل سپیڈ سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ اسے لگا تھا کوئی چرسی یا کوئی فقیر وہاں سو گیا ہوگا۔ غصے سے لال وہ کار سے باہر نکلی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کے بے اختیار دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ سڑک پہ پڑے نوجوان نے بمشکل آنکھیں کھول کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہاں سے اب بھی کسی کے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ حالے، کیا تم سن رہی ہو؟ فون سے آتی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے روشنی میں پڑے سامنے پڑا وجود تو دیکھا تھا، لیکن اس کے جسم سے نکلے خون سے تر روڈ کو نہیں، ورنہ وہ گاڑی سے باہر آنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی جانب چل رہی تھی کہ اس زخمی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ میری مدد کرو۔ زخمی کی گھٹی گھٹی آواز اس کو سنائی دی تھی، لیکن وہ مڑی نہیں۔ چند لمحے، چند سانسیں وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز لڑکی کے سماج سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ پلیز۔ وہ بدقت بول پا رہا تھا اور وہ لڑکی مڑی تھی۔ اگر حالے سلطان کو پتا ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی تو وہ 1 منٹ یہاں نہ رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ چکی تھی اور اب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی ایک زخمی کو دیکھ کے یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس کے آواز دینے پہ رک کیوں گئی؟ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں سے ایک گاڑی اور ایک بائک گزری تھی، لیکن ایک زخمی کو دیکھ کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ کہیں ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ اور یہ لڑکی؟ اپنے کندھے کے جھنجھوڑے جانے پہ اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے اپنا، تم سن رہی ہو مجھے؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنے کہے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ سنو، تم کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی اس کی خاموشی سے۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی اس زخمی وجود کی سرد سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اس سے ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اسے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز نے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں سسک سسک کے مرنے کو تیار تھا اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟
इस लड़की को देखते ही उसने जिंदा रहने का फैसला कर लिया। एक गाड़ी वाले और बाइक वाले को उसे क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर उसे जीना ही था, वो इतना कमजोर तो नहीं था कि किसी से मदद के लिए यूं मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे? हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी, धोखा दिया तो देख लेना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूँ, इतना बड़ा दिल है मेरा। उसकी बात पे वो ख्यालों से बाहर आया था। अब वो उसको उठने का कह रही थी। दर्द को बर्दाश्त करते वो बमुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने उस नौजवान को उठने में मदद दी। वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में मुकाबिल बुरी तरह हाँफ चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम? वो हाँफते हुए बोली थी। अब वो उसका बाजू अपने कंधे पे डाल के उसको गाड़ी तक लेके जा रही थी। इस सारे वक्त में वो जख्मी चुप रहा था। नौजवान को पैसेंजर सीट पे बिठाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने सवाल किया था। नौजवान हनूस खामोश ही था। मेरा नाम हालिद सुल्तान है। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नखरा तो देखो, साथ ही बुड़बुड़ाई थी। उमर, उमर है हयात, वो नकाहत से बोला था। अब के हाले को शर्मिंदगी हुई थी। वो जख्मी था और वो उसे कैसे सवाल पूछ रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, एक लफ्जी जवाब आया था। हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हाले ने उसको तसल्ली दी थी, लेकिन काफी देर बाद भी उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल के दरवाजे पे पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद वो उमर हयात नामी इस जख्मी को 2 वार्ड बॉयज के साथ आती दिखाई दी थी। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थीं। उसकी बसारत अब धुंधली पड़ चुकी थी। आखिरी अल्फाज जो उसे सुने थे वो ये थे। मेरा शौहर है ये डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? देखिए बीवी, ये पुलिस केस है। हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक मेरा शौहर मर गया तो क्या करेंगे आप? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्ख होती आंखों से वो चंद लम्हे डॉक्टर को देखती रही। जब से वो आई थी तब से यही बहस चल रही थी। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक ना जाने घर में बच्चों उसके लिए कितने झूठ बोल चुकी होंगी। अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब अपने फ़ोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता? बाबा को पता चल जाता कि वो मिद्दत हाले की दोस्त के घर पे नहीं थी, बल्कि सड़कों की खाक छान रही थी। ये भी कबूल था, लेकिन वो इस वक्त रात के 3 बजे एक अनजान जख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेके आई है, तो उसकी मौत पक्की थी। उसका जहन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता, उसने डॉक्टर का फ़ोन उनके हाथ से उचक लिया था। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए, जबकि हाले अब इस सोच में थी कि क्या किया जाए। डॉक्टर से बहस में वैसे भी 10 मिनट बर्बाद हो चुके थे। इस वक्त ऐसा कौन था जो उसकी मदद करता? बज्जो? वो तो खुद ही इतनी डरपोक है। मिद्दत? यार, उसका तो आज मायूं है। फराज? ओ नहीं, उसको तो आते हुए भी 2 घंटे लग जाएंगे। कौन यहाँ जल्दी आ सकता था? और फिर अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। एक शख्स अब भी था जो उसकी मदद कर सकता था, जो हाले के कहने पे आग में भी कूद सकता था। उसका ख्याल आते ही हाले की आंखें चमक उठी थीं और अब उसकी उंगलियां हारून शाहिद का नंबर डायल कर रही थीं। तकरीबन 10 मिनट बाद हारून अस्पताल के कॉरिडोर में आता दिखाई दिया था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बिखरे हुए। वो यकीनन नींद से जागा था। हाले को अपने सामने देख के वो दौड़ता हुआ उस तक आया था। हाले, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहाँ लगी है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर कहाँ है? तुम कैसे कार चला? उफ, बस भी करो यार, वो झुंझुलाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये आदमी उमर की तरफ इशारा करके कहा। इसका एक्सीडेंट हो गया है मेरी कार से। डॉक्टर से बात करो, इसका इलाज शुरू करा दो प्लीज़। लेकिन ये सब मैं बाद में समझा दूंगी। अच्छा, मैं अभी आया, ये कहकर वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया और फिर हाले सुल्तान ने 5 मिनट बाद 2 मेल नर्सिस को उमर हयात को आईसीयू में ले जाते हुए देखा और आसूदगी से आंखें मूंद ली। लेकिन अभी कहाँ? अब बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? अपने उकब से आती हारून की आवाज़ पे वो जी भर के बदमज़ा हुई थी। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, बाद में बता दूंगी, वो खौफ से बोली थी। हाले, मुझे पागल बनाना बंद करो। इस लड़के को गोली लगी है, ये पुलिस केस है। अब कि उसकी आवाज़ में गुस्सा था।
اچھا یہ تو بتاؤ تم نے اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو وہ علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میرا باپ M.A ہے، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے، وہ اب بھی اصلی موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہارون کی کوفت میں اضافہ ہوا۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری رودات سنا دی تھی، اور ہارون کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ہاؤ ڈیئر یو حالے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ، آئی جسٹ کانٹ۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ گنڈا ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا، اور تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم اف بس بھی کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا تمہارے آگے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ بکو مت، وہ چلایا تھا۔ تم ابھی گھر جاؤ گی، ابھی اور اسی وقت، وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا تھا، وہ آدمی بس 10 منٹ۔ ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی اس کے بلز پہ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے لے جا رہا تھا، اور اسی لمحے وہ رکا۔ بس حالے بس، اس وقت میرے ضبط کا امتحان مزید مت لو، تم گھر جاؤ گی۔ وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی، اور اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں اچنبھے سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ دیکھیں پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ آپ کو جلدی کرنا ہوگی، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا، کچھ بھی ہو وہ ایک انسان تھا، اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھے۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے۔ ہارون نے حل نکالا تھا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں، ہارون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے، اس وقت ہسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا دیں۔ اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں حالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، حالے مطمئن سی بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے حالے کو دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے، وہ اب پرجوش سے تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ تم نہیں دو گی خون، سمجھی؟ تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار یہ ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح۔ میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں کسی بلڈ بینک سے، میں ارینج کر لوں گا، وہ اب چڑھ کر بولا تھا۔ حالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا، اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن جھکا دی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ آئی ہیٹ یو فار دس، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ حالے نے گویا سنا ہی نہیں۔ حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی، کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد اب وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیح نرس اس کی کلائی پہ کینولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو سرخ کر دیا ہے اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ وہ نرس شدید خوف زدہ نظر آتی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی تم؟ کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جاؤ۔ شوہر تو ان کے اندر ہیں، بھائی ہی ہوں گے نا آپ، مجھے سکھا رہا ہے جیسے 10 سال سے یہاں جھک مارتی رہی ہوں میں۔ وہ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کی انتظامیہ سے، 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس جاب سے ہاتھ دھو لو تم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب کیا سارا خون نکالیں گے؟
नर्स चलो अब इसको हटाओ भी, तुम लोग तो कसाई ही बन गए हो। हारून एक और नर्स से कह रहा था। हारून प्लीज तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। हाले को कोफ्त हुई थी लेकिन जवाब निदार्थ। ये भी एक अंदाज था कि वो नाराज है उससे। करीब 1 घंटा बाद हारून तने हुए तासुरात के साथ हाले के साथ चलता हुआ अपनी कार तक आया था। हाले को कार में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठा था और हाले भी खामोशी से बैठ चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ही ऑन कर दे, लेकिन खुद पे जबर किए बैठी रही। म्यूजिक के बगैर उसका 1 मिनट भी नहीं गुजरता था। कच्चा के इतना लंबा सफर। काफी देर खामोशी छाई रही। उसके बाद हारून ने बोलना शुरू किया था। मैंने शाम तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा तुम मिधत के घर रुकोगी रात, और रात के 3 बजे तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं मरने वाला हो गया था। ये सुन के हाले यहाँ आके मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हाले बीवी एक अनजान आदमी को अपना शोहर कह के उसका इलाज करा रही हैं, और फिर उसको ब्लड भी डोनेट करना है बीबी ने। तुम्हें कुछ अंदाजा है अगर वो लड़का कुछ कर देता या फिर पुलिस आ जाती? चलो वो भी छोड़ो, अस्पताल में कोई अकेली लड़की समझ के कुछ कर देता। हाले हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता है, तुम्हें पता है पूरा। अब बस करो और मेरी सुनो। हाले जैसे बोर हो चुकी थी इस तकरीर से। मैंने जब उसको सड़क पे देखा पहले मैं वाकई डर गई थी। तुम सबका ख्याल भी आया था, ये भी सोचा था कि वो मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैंने खुद को उसकी जगह पे रखा और बस मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। और ब्लड डोनेट करना सवाब है। और अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं कार से उतर जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हें मदद के लिए नहीं। अच्छा अच्छा बस अब। वो उसकी बात काटते हुए बोला था। ज़्यादा झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आई। आई एम आई एम स्टिल शॉक्ड। तुम उसका खून देख के भी नहीं डरी। अब तुम चुप करोगे या मैं यहाँ से कूद जाऊं? अच्छा रिलैक्स, ये बताओ अब उसका करना क्या है? हारून ने आपके कंधे ढीले छोड़े। क्या मतलब क्या करना है? उसका इलाज होगा और वो चला जाएगा जहाँ से आया था। तुमने उसके बिल्स तो क्लियर कर दिए ना? अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। उसकी बात पे वो हल्का सा हंसी थी। उसे हंसते देखकर हारून भी मुस्कुरा दिया था। कहाँ छोड़ूं, अपने घर या मिद्दत के? मिद्दत के घर छोड़ दो। इस वक्त जाओगी बुरा नहीं लगेगा? वो मोड़ काटते हुए बोला। आज सारी रात जागने का इरादा था वहां, तो कोई मसला नहीं होगा। अभी तक सब शोर लगा रहे हैं। मैंने मैसेज करके पूछ लिया है। तुम वीक तो नहीं फील कर रही? नहीं मैं ठीक हूँ, एनर्जी ड्रिंक काम दिखा रही है। वैसे तुमने उसको अपना शोहर क्यों कहा? अभी तक दिल जल रहा है मेरा। वो अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ के बोला था। वो हैंडसम ही इतना था। हाले मुस्कुराहट दबा के बोली थी। बदले में हारून ने उसको घूरी से नवाजा था। बको मत, वो बिगड़ कर बोला। यार मैं क्या बोलती, मुझे पता था वो उसको ऐसे एडमिट ना करते, बेचारा बहुत जख्मी था। रहम आ गया मुझे। इतने में वो मिद्दत के घर पहुंच चुके थे। कल आना मेहंदी पे, ओके? तुमने आज बहुत गलत किया है, मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा कल। माफ नहीं किया मैंने। अंदर जाओ, अब सुबह लेने आऊंगा मैं। अच्छा सुबह वक्त पे आ जाना, अस्पताल चलेंगे। मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं टांगे तोड़ दूंगा, वो गुर्राया था। अच्छा अच्छा देख लूंगी तुम्हें, सुबह 10 बजे आ जाना। और फिर बगैर उसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चली गई थी। वो भी ठंडी सांस भरता गाड़ी में जा बैठा था। अब यह तो तय था कि सुबह 10 बजे हारून शाहिद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की अजान बुलंद हो चुकी थी। अजान की आवाज़ सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी थी। कुछ पल यूं ही बिस्तर पे बैठे रहने के बाद वो उठी। पैरों में स्लीपर ओढ़स कर वो वजू करने वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। उसने जाए नमाज बिछाई और सुन्नत की नीयत बांध ली। थोड़ी देर बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है उसे जल्द मेरे सामने ले आ। मेरे मालिक, उस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं उसको देखती जाऊं। या अल्लाह, वो क्यों है इतना प्यारा? उसके अल्फाज बेरब्त थे, लेकिन अगर कोई उसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता कि ये शख्स मेहर माँ के लिए सारी दुनिया है। वो जाए नमाज तय करके उठी, बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? उसने मोहब्बत से पूछा। महर प्लीज इस वक्त सोने दें, क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं? वो जो 1 घंटा पहले सोई थी। महर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी, जबकि महर के चेहरे पे हनूस नरम सी मुस्कुराहट थी। नमाज पढ़ लो मेरी बहन।
اچھا اچھا نا پڑھ لوں گی، ابھی میں کال کاٹ رہی ہوں۔ اور اس نے کال کاٹ بھی دی تھی۔ مہر نے مسکرا کے سر کو نفی میں ہلایا اور زیر لب کہا، یہ نہیں سدھرے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ دوسری طرف حالے کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی تھی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا کہہ نہ دے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا، لو جی، حالے کا سکون غارت ہو گیا۔ اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اسی لیے مندی مندی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور بھی ذرا دیر کو تھما تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تو بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دعا مانگ کے جب وہ اٹھی تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کے اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے چل دی، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ ماما، ناشتہ تیار ہے؟ مہر ماں نے کچن میں آتے حسینہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ حالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما، اسے بات ہو گئی ہے۔ اچھا، کب تک آ رہی ہے وہ؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک کیوں؟ ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات تو رک لی نہ وہاں، اب اور کیا چاہیے؟ ماما چلے ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے، وہ ان کو بہلاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر واقعی ان کا دھیان اس بات سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے زمیندار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفت آرا سے ہوئی تھی، جن سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے معراج سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں 2 سال کی عمر کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کر ان کی شادیوں تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، سوائے نگین کی شادی کے معاملے میں۔ معراج سلطان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروا بیگ تھیں، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن شادی سے پہلے تک جیسے ہی ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کو بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی ان کو انکار کر دیا تھا۔ یوسف سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ ہی کی تھی۔ معراج سلطان کی بیوی حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھیں۔ وہ بہت صابر اور شاکر تھیں۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہیں فروا بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھیں، فروا اتنی ہی اکھڑ، تمیز اور کائیاں تھیں۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف خان نے بہت مخالفت کی، غصہ، منت، سماجت کیا تھا جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور آخر کار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون کے گزارے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازو پلی لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آخر کار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہر ماں وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھیں۔ دراصل وہاج شراب اور جوا کے عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے باپ، بھائی اور گھر چھوڑ کر آئی تھیں، وہ تو شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی، کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھیں؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے پاس سوچنے کو ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی، اور اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج گھر آ جاتے تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی ہیں وہاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پہ وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھیں۔ تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط بازو نے ان کو سنبھال لیا تھا۔
جب ان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پہ نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار یوسف سلطان کی نم آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کے آؤ۔ وہ اب بھی جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بابا، آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے۔ جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی۔ میں انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ نگین سلطان اس کا کرتی کیا ہوں؟ اور اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اسی وقت حسینہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ بھابھی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا کیا تھی وہ اور کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو۔ حسینہ نے ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی، کیا یہ سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا؟ کیا یہ… یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد؟ وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نا۔ وہ ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی۔ آج اگر بابا تمہیں یہاں لے کر نہ آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں، اور تم نے… بھابھی بس چپ ہو جائے، بہت سن لیا میں نے۔ وہ بولی نہیں تھی، گھررائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد بابا کے لاکھ منع کرنے کے، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھیں۔ گھر آ کر انہوں نے وہاج کو سب بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے کہ وہ خود حیران تھی کہ کیا یہ چند ماہ پہلے والا وہاج ہے۔ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ وہاج نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے، جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے وہاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد سے جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے جائیں، وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی از حد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھیں۔ وہ سب اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پہ نہیں تھیں۔ ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھیں۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پہ ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کے ہسپتال آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔
نگینہ کے یہاں بیٹی ہوئی تھی اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ فروا پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اپنی بہن پہ جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروا کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروا کی ہر طرح سے دل جوئی کی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہرماں کی صورت ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ گو کہ انہوں نے وہاج کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ نگین اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پہ آن پڑی تھی۔ ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی۔ نہ ہنستی نہ بولتی تھی۔ کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہر ماں کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ اسی وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا تھا، لیکن ان کی محبت مہر ماں سے کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروا کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہر ماں کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی، اس سے کئی زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا تھا، البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کے گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ معراج گھر پہ نہیں تھے۔ اس شمس اور یوسف صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر وہ اپنی حیرت کو جھٹکتی، وہ بھی ان کے ساتھ ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اب وہ 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پہ پڑی تھی، سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور اب اس نے اس طرف اشارہ کر کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جیم تھا، اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا کے لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے آئیں گی۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کی اس طرف چلی گئی تھی۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کے وہ جو ہی مڑی تھیں، اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کے خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آیا تھا اور ان کو کچلتا ہوا چلا گیا تھا۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھیں۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ اب ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کے وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ اب وہ اس کا چہرہ اپنے گھٹنے پہ رکھ کے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھیں، بے تحاشا رو رہی تھیں۔ بھابھی، نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ نگین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کا بائی نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھیں اور بس رو رہی تھیں۔ آپ سب پوچھتے تھے نا کہ اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھیں، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی۔ نگین، میرا بچہ، تم چپ رہو، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بھابھی، اس نے کہا کہ وہ توڑ توڑ کے لفظ ادا کر رہی تھیں۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی تھیں۔ بھابھی، آج مجھے بولنے دیں۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ پھوڑ کے ادا کر رہی تھیں۔ اچھا، میں سن رہی ہوں، میں سب سنوں گی۔ اس نے کہا کہ
اور اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بولی تھیں اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گئے الفاظ پہ جی بھر کے پچھتاوا ہوا تھا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، حسینہ بدقت بول پائی تھی، لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کا دل چاہا تھا کہ وہ نگین کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کروا دے، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی؟ نگین اب بھی بول رہی تھی مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ ایک پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہ آج اپنی بھابھی کے کانوں میں انڈیل رہی تھی، اور پھر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نگین سلطان چپ ہو گئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا کہ نگین ان کو کچھ بتا دے، لیکن بے سود۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ تھا میری بیٹی۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسا دے رہا تھا، کوئی ان کے گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کو ان لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ایک آواز تھی جو اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ ہسپتال تک آئے تھے، کچھ اکیلی عورت سمجھ کر۔ بھابھی، اس نے کہا کہ، اور بس اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آتی تھی۔ نگین کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا تھا کہ آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گی۔ جاتے جاتے تم مجھے یہ کس راز سے آشکار کر گئی ہو؟ انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ حسینہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راز نہیں، چابک ہے، اور اگلے کئی سال ان کو یہ چابک کھانا ہوگا، چپ چاپ۔